اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ موضوع کیا ہے، دعا سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے مانگی جائے گی۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ اصل میں ہم دعا کے معنی کو محدود لیتے ہیں اور اس کے معنی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا کا جو لفظی معنی ہے وہ پکار کے ہیں۔ پکار، لہو دعوت الحق، پکار اسی کے لیے حق ہے۔ تو پکار ہے انسان دنیا میں آ کے، تھوڑی سی توجہ، دنیا میں آ کے انسان یا تو اللہ کو پکارے گا یا غیر اللہ کو پکارے گا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا کہتے ہیں پکار کو، اور پکار جو ہے، ایک تو اس میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ ہم سب ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور دعا کے معنی ہم نے محدود کر لیے۔ دعا وہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، یہ محدود معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دعا ہے، لیکن اصل معنی اس کو اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنی ہوگی آپ نے حدیث۔ پھر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے حدیث اور قرآن سے آپ کو سارا بتا دیا۔ لہو دعوت الحق، قرآن میں کیا ہے؟ پکار، اسی کو پکارنا حق ہے، سچ ہے، اسی کو آپ نے پکارنا ہے۔ تو بہرحال اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اسے ایک خاص کام سر انجام دینا ہے، اس کو اپنے آپ کو رب تک پہنچانا ہے۔ اب جب یہ دنیا میں آ جاتا ہے، اصل میں تو یہ روح ہے، لیکن اسے جب جسم ملتا ہے تو جسم اس پہ غالب ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ اور عقل اور محدود ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، جبکہ اللہ نے جو اس کو تعلیم دی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ کائنات میری نشانی ہے، مجھے دیکھو، مجھے پکارو۔ تو اصل میں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لے اور اللہ ہی کو پکارے، یعنی اللہ کو اپنا خالق مان لے، اللہ کو اپنا مقصود مان لے، اپنی منزل بنا لے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزارے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لے اپنی، کہ بھئی میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، اور پھر اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لے، اور پھر اللہ ہی کو پکارتا رہے۔ پکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو، کہ اللہ اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، اور مجھے راستہ بتا۔ اہدنا صراط المستقیم آپ پڑھتے ہیں نا، یہ دعا نہ پڑھیں تو آپ کی دعا نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو پکار اصل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یا تو یہ اللہ کو پکارے گا یا غیر اللہ کو پکارے گا، یعنی یا تو اس کا رخ ظاہر کی طرف ہو جائے گا یا اس کا رخ باطن کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف ہو جائے گا۔ باطن جب میں کہتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے اس کی اپنی ذات ہے، یا تو یہ اپنی ذات کی طرف رخ کرے گا یا اپنی ذات کے سے ہٹ کے کسی اور چیز کو دیکھے گا۔ تو اگر اس نے ہونا یہ چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں کیا ہوں، میری اپنی حقیقت کو محسوس کرے اور اپنے لیے زندگی گزارے، اپنی حقیقت کے لیے زندگی گزارے۔ عام طور پہ ہم ایک دھوکہ میں لگ جاتا ہے ظاہر کا،
اور ظاہری کے بارے میں ہم سوچنے لگتے ہیں اور پھر ظاہر کو پکارتے رہتے ہیں. ساری جو ہماری زندگی گزر جاتی ہے وہ ظاہر کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، ظاہر کو منزل بنا لیتے ہیں اور ظاہر ہی کو پکارتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہمیں نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ ہمارا خدا خواہشات نفس بن جاتی ہیں. ہر ایک جو ہے پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ تو پھر خلاف ہو گیا اس طریقے کے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا طریقہ مقرر کیا ہے. دعا کی میں بات کر رہا تھا. دعا حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، اللہ ہی کو پکاریں. لہو دعوت الحق، پکار اللہ کی. ہم تو اللہ کی پکار نہیں لگاتے، ہم تو دنیا کی پکار لگاتے. آپ دیکھیں نا، مطلب اپنے گرد و پیش ماحول کا ہم نے ظاہر کی پکار لگائی ہوئی ہے، ظاہر سے آسرا ہے اور ظاہر ہی سے توقعات ہیں. کام چل پڑے گا، ہو جائے گا، اور پھر آپ طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، طریقے میں رزق کمانے کے طریقوں میں آپ ڈھونڈیں، لیکن یہ ہے کہ توجہ ظاہر کی طرف. اگر آپ کی توجہ دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر کی طرف ہو گئی تو آپ کی زندگی عبث ہو گئی، فضول ہو گئی. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کی توجہ کا رخ، آپ نے اپنی توجہ کا رخ ظاہر کی طرف کر لیا اور اپنے ظاہر کے اسیر بن گئے، ظاہر میں قید ہو کے رہ گئے آپ. عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کے اسیر ہیں، ظاہر کے قیدی ہیں، ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی اور یہ میرے بہن، اور اسی میں ہم رہتے ہیں. پھر یہی ہماری جو ضروریات ہیں اس کو ہم مقاصد بنا لیتے ہیں اور اسی کو خواب بنا لیتے ہیں. جو ضروریات ہیں اس کو خواب بنا لیتے ہیں. کبھی تو ہوگا کہ یہ غریبی کا وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا اور پیسے برسنے لگیں گے، یہی توقع ہوتی ہے نا. تو یہ نہیں، یہ تو مطلب یہ عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے اور ظاہر ہی کو پکار رہے ہیں اور پھر پریشان ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر پریشان رہنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کی توجہ ختم ہو گئی، اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا، اللہ پہ اعتماد ختم ہو گیا. اب ظاہر پہ آپ کا اعتماد ہے. اب ظاہر نہیں ہے تو آپ نے کافی لوگوں کا منہ دیکھا ہوگا کہ وہ لٹک جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے، یا کاروبار ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے یہ کہ اس کو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری منزل ہے، اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. یہ اصل دعا ہے، یہ پکار ہے. آپ اللہ کی پکار لگائیں، اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. یہ شعر سنا ہے آپ؟ اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. اب تو کیا ہے؟ یہ میری خواہشات نفس ہے. تو جو ہے وہ کیا ہے؟ میری خواہشات نفس. تو یہ ہے نا کہ پکار اللہ کو، یعنی پکار جو جائز ہے وہ اللہ کو جائز ہے صرف. یعنی آپ کی زندگی کا رخ، آپ کی تمام زندگی، موت، زندگی، ساری کوششیں، یہ آپ کی منزل اللہ ہونی چاہیے، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے، اور پھر آپ اسی کو پکاریں، اسی پر اس کو اپنا رب مان لیں اور مان لیں کہ وہ حقیقی رب ہے آپ کا. جیسے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی پرواہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یا ایک چڑیا ہے، اس کے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گھونسلہ ہے، اس میں انڈے اس نے دیے ہیں، سیتی ہے. جب بچے نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کو کتنی فکر ہوتی ہے. وہ باہر سے کہیں کیڑے وغیرہ خوراک دے کے، دانہ نہیں دیتی اس کو،
اس کو پتہ ہے دانہ یہ ابھی نہیں ہضم کر سکتا میرا بچہ، تو وہ کیڑے ہلکے نرم کیڑے لا کے دیتی ہیں، وہ بس نگل لیتے ہیں، اور چونچ ان کی ایسی کھلی ہوتی ہے، کبھی دیکھیں؟ تو اس میں جا کے بس ڈالتی رہتی ہے، اور اس کو، اور پھر ماں کا کردار جو ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنی حفاظت کرتی ہے، کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں پریشان اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی ماں تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ خیال رکھتا ہے یا مہربان ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا نا۔ اب یہ ہمارا حقیقت میں یہ تصور نہیں ہے، ہم ماں کو پکارتے ہیں، ماں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رب کو نہیں پکارتے، رب کی پکار نہیں ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے، رب پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہمارے یعنی جو حقیقی مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ رب کو ہم نے نہیں پکارا۔ تمام آپ کی زندگی سے ایسے لگے کہ بس آپ رب ہی کو پکار رہے ہیں، لگنا ایسا چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ دنیا ہی کو پکار رہے ہیں، ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ عام طور پہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا، پاکستان میں عام طور پہ خواہ وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ہے یا جو ہے ایک ریڑھی والا ہے۔ کل ہی میں ایک وہ لے رہا تھا، کسی سے آم لے رہا تھا، تو وہ ریڑھی بھی اس کی نہیں تھی، بچہ تھا نا، وہ کوئی گیا ہوا تھا نماز پڑھنے، 2-3 ریڑھیاں تھیں، اس نے کہا یار دیکھو، تو اس نے پہلا آم جو ڈالا وہ داغدار تھا تھیلے میں۔ میں نے کہا یار میں تو یہاں سے لیتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے تم اپنی مرضی سے ڈال لو، لیکن پہلا آم اس نے، یعنی یہ تربیت ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ تم نے یہ بے ایمانی کرنی ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور پکار بھی ظاہر ہے، ظاہر کو پکار رہے ہیں، جبکہ اللہ کو پکارنا جو ہے لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا جو ہے جائز ہے۔ اس پہ اور بات کریں گے اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم